अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. My dear brothers and sisters and young ones and not so young ones, may Allah give everybody a long and healthy life, mashallah. Welcome back to a live episode of Your Health here from Bradford Iqra TV. Alhamdulillah, mashallah. It's been a while since we've done a live program. Maybe I think it's since Ramadan, after the end of Ramadan. For different reasons, mashallah. First of all, we were abroad and then I got a very bad cold. Anyway, alhamdulillah, mashallah. We're back here with a live program coming to you with things that can make a difference to, inshallah, your health and the health of your loved ones. Today, I want to mention a few things, inshallah ta'ala. First of all, I want to raise awareness of, in our homes, when we go into our houses, many people, mashallah, rightfully so, do not take their shoes into their houses. They leave them outside. They don't take them in. And or the guys think, what kind of nakhra is this? Shoes are shoes, okay, if they're dirty, you take them off. If there's no visible dirt, you can wear the shoes inside. So there's two kind of camps. Some people who don't really mind, and other guys who are like evangelical in their zeal in not allowing any kind of shoes inside the house. And truth be told, sometimes a person's in a rush, and when the host or somebody else, if it's just family, they don't want you to wear the shoes, you do feel irritated and a bit, put out. So today we're going to find out that is there anything behind not wearing shoes in the house, and what happens if you do wear shoes in the house, and you will be surprised at the results, inshallah. So that's the first thing I'm going to talk about. Second thing I want to talk about is something which is very good for blood pressure. Not just for blood pressure, it's actually good for a lot of other illnesses which are caused by reduced blood flow. So cold hands and feet, memory, forgetfulness, other kind of issues that are due to having a decreased blood flow. Okay, the second thing, I'm going to mention a specific fruit, a vegetable rather, which contains something called nitrate, which is converted into nitrites, and then your body uses that to make oxalic acid, which opens up the lumen of the venous supply. It opens it up so more blood flow can occur. That's the second thing. And the third thing I want to talk about is the benefits of coconut oil. MashaAllah. Coconut oil is amazing. तो मैं यही कह रहा था कि इंशाल्लाह कि आज तीन चीज़ों के मुताबिक हम गुफ्तगू करेंगे। अव्वलन हम ये बताएंगे कि बाज़ लोग घरों के अंदर, जब बाहर से अंदर आते हैं तो बहुत ही शिद्दत से लोगों को अंदर नहीं दाखिला देते हैं। अगर उनके जूते पहने हुए हो, उनको कहते हैं कि जूते निकालें, और लोगों को इतनी परवाह नहीं है, कभी पहन लिए कभी निकाल लिए, किसी ने पूछ लिया तो निकाल लिया, वरना वो पहन लेते हैं। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह कि इसके पीछे कोई साइंस है, कोई तहकीकी कार्रवाई हुई है कि कितना नुकसान है या नुकसान नहीं है। और जो मैं आपको बताऊंगा, आप यकीनन इंशाल्लाह आज के बाद आप बिल्कुल यू विल बी सरप्राइज्ड, और यकीनन आप अपने शूज़ को निकालेंगे और औरों को भी आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे अपने घरों के अंदर जूते पहनते हुए, बल्कि आप उनको लाजमन आप उनको कहेंगे कि निकालें शूज़ और बाहर ही रखें। हाँ, और दूसरी बात हम बताएंगे इंशाल्लाह, गुफ्तगू करेंगे, एक ख़ास वेजिटेबल है जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी है कि जिनके हाथ पांव ठंडे रहते हैं या आदमी की याददाश्त के अंदर कमी आती है और इस तरह की जो बीमारियां हैं,
तो खून को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि खून के अंदर जो वीनस सप्लाई होती है, जो हमारा डायमीटर होता है हमारे वीनस सप्लाई का, रगों का, तो उसके अंदर वो बढ़ोतरी करता है और खून वहाँ ज़्यादा दौड़ता है। और ये जो है ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है, बहुत ही अच्छी दवाई है। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। शुरू में इंशाल्लाह ये जो शूज़ के बारे में। So first of all I wanted to mention, as I said, that wearing shoes inside the house is kind of a lot of people see it as a gross thing, and now you'll be surprised to know science backs it up. Science actually tells us that it's very dangerous. Let me explain to you. First of all, there's an article I came across just on the 3rd of May by a lady called Tayo Biro, and this is in the Guardian newspaper. So she mentions that there's there's a African saying that leaving your shoes behind, or when you leave your shoes at the doorstep, you leave your troubles behind. MashaAllah. First of all, a group of so she writes in the article, she mentions a group of environmental chemists, people who assess what happens with they actually measure contaminants in people's homes. So a group of environmental chemists, what they did, they researched people's shoes. They looked at what kind of bacteria or microbes or pathogens यानी कि disease causing microbes actually are on people's shoes. Now every day when we walk outside our houses, where do we walk? We walk on the pavement, we walk in the parks, we walk on firm surfaces, we walk on soft surfaces, and we walk where people kind of do all kind of things. Some you have feces of dogs, sometimes you even have feces of animals, God forbid, of human beings even. Anyway, our shoes go to places where we can't normally go without them being on our feet. Okay, our shoes go to places where we can't go without them. Now they provide a barrier from our feet touching these things. Now that's fair and good, alhamdulillah, but in our mashallah 24/7 fast rat life, as they say, we don't realize when we come home these things are still on our feet, and without thinking we walk through the kitchen, we walk through the hallway. Sometimes if we're in a rush, we'll even run upstairs to the bedroom and get something from there. This is not a good idea. These chemical environmental chemists, this is what they say to us. They say, well, first of all, they say 1/3 of matter inside your homes, 1/3 of matter that's built up comes on the sole of your shoes. 1/3 of matter that comes inside our shoes, यानी 1/3 जो गंदगी आती है घरों के अंदर, 1/3, सोचिए तो सही, 1/3 आती है हमारे जो यानी जूते हैं उनके तलों जो चीज़ें बैक्टीरिया होती है, वो 1/3 उसके ज़रिए घरों के अंदर आती है, 1/3. और ये जो चीज़ें घर के अंदर आती हैं, ये कोई मामूली चीज़ें नहीं हैं. Things that come inside this 1/3 of dirt and dust and things that come into a house, it's not just benign thing. This is what comes in. So when they tracked what was underneath our shoes, they found a high prevalence of microbiological pathogens. Okay, so basically these microbiological pathogens are disease causing microorganisms, small things which you can't see with your eyes, which can cause disease. Now in our body we already have microbes. We have so much microbes in our body, they can cause us harm, but unless your immune system has gone very down, you've got some bad news or other things, you're not been sleeping very well, or things can affect your immune system. So when it goes down, these microbes that we have inside our system can make us ill. Or number two, when these microbes go to a place in our body which is normally sterile and they can have access to that area, you can become ill. But normally you're okay. But these things which are pathogens, like you have bacteria, you have viruses, you have fungi, and you have parasites, these 4 things, as soon as they enter the body, they will give you trouble. यानी 4 चीज़ें होती हैं
عموماً جسم کے اندر ہر چیز اللہ تعالیٰ نے وہاں رکھی ہے، آتی ہے، لیکن جسم کے اندر جو امیون سسٹم ہے، جو یعنی کہ سسٹم دفاعی سسٹم ہے، وہ اس کو اچھی طرح اپنے جگہ پر رکھتی ہے. تو جو جسم کے اندر جو مائکروبز ہوتے ہیں عموماً آدمی کو تکلیف نہیں دیتے، کیونکہ ہماری جو امیون سسٹم ہے ان کو اپنی جگہ پر رکھتی ہے. لیکن یہ جو 4 چیزیں ہیں نا، بیکٹیریا ہو گئے، یا پھر وائرسز ہو گئے، یا پھر اس کے ساتھ پیراسائٹس ہو گئے، یا پھر جو فنگائی ہوتے ہیں، تو یہ جو چیزیں ہیں جب ہی وہ اندر داخل ہوتے ہیں جسم کے اندر، اسی وقت سے نقصان کرنا شروع کر لیتے ہیں. بیکٹیریا بھی، وائرسز بھی، فنگائی بھی، اور یہ جو پیراسائٹس. تو ان میں سے ہر ایک الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر یہ جو فنگائی ہوتے ہیں، تو فنگائی ملینز اپون ملینز آف فنگائز ہوتے ہیں، لیکن صرف 300 فنگائی ہیں جو انسانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو جب آدمی باہر سے پھر کر اندر آتا ہے تو آدمی کے جو جوتے ہیں ان کے نیچے ہر قسم کی خرابی ہوتی ہے. من جملہ وہاں کیا ہوتے ہیں؟ ڈیزیز کوزنگ مائکرو آرگنزمز. یعنی کون سی آپ کو بتاتا ہوں. There's different types of things that come inside the body. Now, having said that, all germs aren't bad for you, especially for growing children. As they grow up, their immune system needs to recognize and to combat certain germs. But in this day and age, there's many illnesses, major illnesses, for which our antibiotics are now redundant. They don't work. You've all heard of, tuberculosis, or, antibacterial resistant or antibiotic resistant TB. It's about 12, 13 years since. In fact, since 2002, we have major illnesses for which our known antibiotics are redundant. They don't work. You've heard of MRSA, multi drug resistant Staphylococcus aureus. There's no antibiotics to counter that. So what do? If you have this illness, you're going to die, because there's nothing your doctor, your GP, your specialist can do for you to fight these bacteria. So what is happening is, in our houses we are finding these disease-causing pathogens, and we're bringing them in by ourselves. And if you have children in the house, or people with lowered immune systems or compromised immune systems, then that is definitely not a good idea. Especially if you look at this, that you get cancer-causing toxins from road, asphalt. So the kind of tarmac they have on roads, that contains, especially the residue of that, contains cancer-causing microbes. And we walk on this asphalt every day, 24. ہر دن ہم باہر پھرتے ہیں، اور روڈوں پر، سڑکوں پر یہ جو ہوتی ہے نا ٹامک، تو وہاں اسپیشلی جب وہاں تری ہوتی ہے تو ایک قسم کی ریزیڈیو پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آدمی کو کینسر ہو سکتی ہے. ظاہر بات ہے. اور ہم اس کو ہمارے گھروں کے اندر لاتے ہیں. ہم سمجھتے نہیں ہیں. بچے ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، اس طرح لوگ ہوتے ہیں جو بالکل کہ جن کی امیون سسٹم کافی کمزور ہوتی ہے. میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو ہمارے اندر مائکروبز ویسے بھی ہوتے ہیں، اگر یہ مائکروب نقصان نہیں دیتے ہیں ہمیں، جب تک ہماری قوت دفاع جو امیون سسٹم ہے وہ مضبوط ہو. لیکن جب وہ مضبوط نہیں ہوتی، وجوہات بہت ہیں اس کے، نیند کی کمی کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے، دکھ درد کی وجہ سے، یا بیڈ نیوز کی وجہ سے کوئی بری خبر آ گئی، تو امیون سسٹم پر اثر ہوتا ہے. تو اس وقت یہ جو اندر مائکروبز ہیں وہ آدمیوں پر حملہ کر لیتے ہیں. ایک بات. دوسری بات، یہ جو بیکٹیریا باہر سے آتے ہیں، اسپیشلی یہ جو کہ اسفالٹ جس کو کہتے ہیں، اور جو ریزیڈیو وہاں سے نکلتی ہے، یہ تو کینسر تک آدمی کو پہنچا سکتی ہے. تو جب یہ اندر آتے ہیں تو ظاہر بات ہے، چاہے آدمی کے اعلی قوت دفاع طاقت ٹھیک ہو ٹھیک نہ ہو، اس کے باوجود یہ جو چیز ہوتی ہیں بیکٹیریا یا وائرسز یا فنگا یا پیراسائٹس، وہ آدمی کو نقصان پہنچاتی ہی ہیں. جس طرح آدمی کوئی زہر لے، پوائزن لے، تو نقصان ہوگا. اسی طرح یہ بیکٹیریا جو ہے آدمی کو فائدہ نہیں دیتی، نقصان ہی نقصان ہوتا ہے. تو you have things like cancer-causing toxins from asphalt road residue, and also endocrine disrupting lawn chemicals. People use certain chemicals on their lawn, especially now in spring and summer. These are endocrine disrupting
chemicals. Now, what is an endocrine? Endocrine is the hormonal system. You know, our pituitary gland produces hormones, causes hormones to be produced. You know, we have thyroid gland, we have our other hormones, insulin, for instance. So much different hormones our glands produce, and they are there to regulate the body. So when you get these endocrine disrupting hormones coming in from different for different reasons, lawn products that people use on their lawns contain a lot of these things. So you walk on your lawn, you come inside, and these are now inside your house. Until and unless you clean, chemically clean these areas, your carpets, etc., then they will stay in your house. They have a long life, and they will cause so much illnesses. Add on top of that, our food cycle. Like chickens contain so much estrogen that comes and stops in the human body, and specifically in the female body, causing things like polycystic ovary syndrome and fibroids and chocolate cysts, etc., etc., etc. Crazy stuff. Messes up the menopause, messes up the monthly cycle of females. Add to that these chemicals that are found outside, and we bring inside our homes with our shoes. We're doing it ourselves. Then you'll understand that there is a good case to be made to not allow anybody, including yourselves, including your family members, to come inside the house past a certain stage, a certain area, with their shoes on. And why would you? It just doesn't make sense. You're bringing these diseases, these pathogens. The pathogen, remember the 4 things that I mentioned to you: bacteria, viruses, fungi, parasites. You're bringing them in yourself. In fact, when was the last time you cleaned your shoes? When was the last time you had a deep clean of all your shoes, the sole of the shoes, the internal part of the shoes? It's very important to do this regularly. In fact, personal hygiene and your hygiene of your clothes and shoes is a very important part of Islam. In fact, the hadith says, that is iman. Half of iman is cleanliness. At-tuhuru nisful iman. That cleanliness, and it's a general word, cleanliness, whether it's yourself, whether it's your surroundings, whether it's your houses, your gardens, your cars, is half of iman. Speaks volumes. Half of iman is to be clean. So especially when it comes to these things which are outside, we should definitely take a firm point. And there's no doubt that these things that come inside our house are very dangerous. So what do you do then when you kind of people want to come to your homes and they don't feel happy taking shoes off? So what do you do? So the answer to that is very simple. If you have any slippers around, give your guests some slippers. Let them wear slippers in your homes, sanitized slippers, of course. So if you come into your homes, you have a certain place where you put your shoes on, and leave them there. Once a week, clean them shoes. But whatever you do, don't let them shoes go past that area. And above that and beyond that point, you have a different area where you use your slippers, and that's what you use inside your homes. And you can give them to your guests as well. Number one. Number two, if you have guests who come in, like maybe the electric man or the gas man or whatever it is, then you can use certain things that you put underneath your shoes, like bags, and then they can walk around with these bags. You have to be very careful. Some of these bags are very slippy. So you have to be sorry, that, Assalamu alaikum, we've got a call. Assalamu alaikum. Walaikum salam. जी बहन, मैं बानियत सा इंग्लिश विच गल करने हो ते मैं सुननी ना कब तक सा बाने हो ये उर्दू विच बाया ते नाले जड़ा ना बंदे ने खून कट हुआ ते केड़ी चीज खानी चाहिए वो भी तुसां दस्या है। हाँ जरूर इंशाल्लाह आप सुनते जाएं और उर्दू ही नाले जेडी मेमोरी को नहीं होनी, मेमोरी वास्ते भी कोई चीज होनी है भाई, नहीं दिमाग काम करना उसने वास्ते भी। मैं आपको बताऊंगा मेमोरी के बारे में एक जबरदस्त चीज इंशाल्लाह। तो एक है, प्लीज जज़ाकल्लाह उर्दू विच बताना। हाँ जरूर इंशाल्लाह। केड़े वेला दसो? अभी दसता हूं इंशाल्लाह, आप सुनते जाइए। जाएं। जज़ाकल्लाह खुदा हाफिज। एक है मेमोरी और दूसरी क्या थी? खून, ब्लड। अच्छा देखिए, ये जो हीमोग्लोबिन होता है ब्लड यानी खून बनाने के लिए, हीमोग्लोबिन बहुत लाजमी है, क्योंकि ये जो ब्लड सेल्स होते हैं इन्हीं के अंदर से जिस्म के अंदर खुराक पहुंचती है, और इससे भी बढ़कर जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन सेल्स ही के अंदर इसी के अंदर पाया जाता है, और इसी के ज़रिए जिस्म के अंदर फैलता है, चाहे दिमाग तक हो चाहे जहाँ भी हो। तो बाज़ लोग जो होते हैं ना, उनके अंदर ये हीमोग्लोबिन कम होता है,
اور اس کی وجہ سے ان کو تھکاوٹ ہوتی ہے. اگر آپ ان کے چہرے کی طرف دیکھیں تو دے ویری ویری پھیل، یعنی بہت کمزور نظر آتے ہیں، زردی ہوتی ہے ان کے چہروں پر، ہمت نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی، چند قدموں کے بعد وہ تھک جاتے ہیں، آل دا ٹائم ان کو نیند آتی ہے. تو یہ عموماً خصوصاً عورتوں کے ساتھ کیونکہ ان کو جو مہینہ کی جو بیماری ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی ان کا خون کا جریان ہوتا ہے، تو ان کے اندر یہ اکثر پائی جاتی ہے. اکثر ہم کلینک کے اندر دیکھتے ہیں جو خواتین آتی ہیں اپنے شوہروں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، تو ان کے اندر یہ کمزوری ہوتی ہے، بلکہ ان کے اندر کمزوری ہی ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے. یعنی جب باہر جاتے ہیں تو ان کو گھبراہٹ ہوتے ہیں، انگزائٹی ہوتی ہے، پینک اٹیک ہوتے ہیں. اس کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر آئرن کی کمی ہوتی ہے یا ہیموگلوبن کی کمی ہوتی ہے. تو اس خاتون نے ابھی فون کیا، ہماری بہن نے یہ پوچھ رہی تھی کہ کون سی دوائیاں ہیں یا کون سی خوراک ہے جس کے ذریعے آئرن کے اندر بڑھوتری ہو. The sister just phoned in now and she was asking which are the best medicines to increase iron. And I just mentioned that, iron is so important, especially for ladies, many ladies, because of the menses and because of other reasons, because of lack of nutrition or correct nutrition. Their hemoglobin levels is below 12 millimoles per liter of blood. Below 12. Some of ladies have 6, 5. Ya Allah. At that point, they should actually have a transfusion of blood. So it's quite common in ladies to have low hemoglobin levels. Now, there's two indicators of hemoglobin levels. One is the hemoglobin level itself, and one is the iron stores, the serum ferritin levels. Two stores. Hemoglobin is your day-to-day iron. This is what your GPs check. The serum ferritin levels are your iron stores, and you can have normal hemoglobin levels above 12 millimoles per liter of blood, but very low iron serum ferritin levels, your iron stores. So it's always good to get both checked. If your hemoglobin level is normal, check your iron stores, your serum ferritin levels as well if you're always feeling tired. And I'm going to mention now, inshallah, what to take to increase your iron levels. I'm also going to mention, inshallah, the best thing to take to increase your memory. Okay, and that ties in with the vegetable I'm going to talk about later on in the show that boosts blood supply to the extremities, which includes your brain. تو یہ جو جن کو یہ آئرن کی کمی کی یعنی کی تکلیف ہے، تو ان کے لیے بہترین سے بہترین چیز جو ہے یعنی آئرن بنانے کے لیے اور سیرم فیرٹن لیولز کو بڑھانے کے لیے اور جو تھکاوٹ ہے اس کو ہٹانے کے لیے، اس کے لیے اول میں آپ کو بتاؤں گا یہ جو دوائیں ہیں، یہ نہیں جی پی کی دوائی نہیں بتا رہا ہوں، جو یعنی غذائی دوائی، تو اس کے لیے ایک ہے آئرن بائی گلائسینیٹ. آئرن بائی گلائسینیٹ بہت ہی اچھی خوراک ہے آئرن کو بڑھانے کے لیے. اور عموماً جب آپ جی پی کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو دیتے ہیں سیرم، آپ کو دیتے ہیں فیرس فیومرے، فیرس گلوکنے، فیرس سلفے. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ آئرن کے مادے ہیں، ان کے اندر یہ نقص ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر قبض ہو جاتی ہے اور آدمی کو پیٹ کے اندر تکلیف ہوتی ہے. فیرس فیومرے، فیرس سلفے، فیرس گلوکنے، یہ جو عموماً جو آئرن کے یعنی کہ پروڈکٹس ہوتے ہیں، ان سے یہ تکلیف ہوتی ہے کہ آدمی کو قبض ہو جاتی ہے اور آدمی کو کرمپ ہوتا ہے اور بہت کم ان کے اندر جذب ہوتا ہے جسم کے اندر آئرن. یہ جو آئرن بائی گلائسینیٹ ہے، آئرن بائی گلائسینیٹ، اس کے اندر یہ فائدہ ہے کہ اس کے اندر جو آئرن ہے آسانی کے ساتھ جسم کے اندر جذب ہو جاتی ہے اور آدمی کو تکلیف نہیں ہوتی، قبض کی بھی تکلیف نہیں ہوتی اور آدمی کو کرمپس بھی نہیں ہوتے. یہ پہلی بات ہے، آئرن بائی گلائسینیٹ نمبر 1. ایک اور دوائی ہے، یہ آپ کو جی پی ہی دے گا یا کیمسٹ سے بھی لے سکتے ہیں، سائٹرن، SYTRON. یہ جو سائٹرن ہے بہت اچھی خوراک ہے. یہ بچوں کے لیے بھی اس کا خاص ڈوز ہوتا ہے. جو بچے خوراک نہیں کرتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں، یعنی ایسے ان کے اندر چڑچڑاپن ہوتا ہے، اریٹیبلٹی ہوتی ہے، تو ان کے اندر بھی، اور نیند ان کو یعنی کہ عجیب چیز ہے کہ ان کے اندر نیند بہت کم ہوتی ہے اگرچہ ان کے اندر آئرن کم ہے. اس اے پیراڈاکسیکل سمٹم. جب آئرن کم ہوتی ہے نیند آتی ہے، لیکن بچوں کے اندر جب آئرن کم ہوتی ہے ان کو نیند نہیں آتی. تو بچوں کے لیے بھی یہ دوائی بہت اچھی ہے، سائٹرن اس کا نام ہے. تو آئرن بائی گلائسینیٹ خواتین کے لیے اور بچوں کے لیے سائٹرن ہے. انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، ابھی بریک کا وقت ہو رہا ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ یہ گفتگو قائم کریں گے اور جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. We're going on a break now. We're going to continue after the break, inshallah. We'll just mention these few things for people who have deficiency of iron. And it's very common, and you'll be surprised how many symptoms are tied up with a lack of iron. So many symptoms are, example, anxiety, panic attacks, not having the inclination of going outside, staying inside, low moods. All these can be tied into having low iron.
And the medicines you get from the GP, things like ferrous fumarate, ferrous sulfate, ferrous gluconate, these have side effects like constipation and cramps, and they're not the ideal ones. So stay with us until after the break, inshallah, and I will continue mentioning the best remedies for iron. Jazakallah.